السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کے؟ پریکٹس کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ ہاں، پارٹنرشپ اکاؤنٹنگ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، بلکہ ہم نے ختم کر لی تھی پارٹنرشپ اکاؤنٹنگ، اور آج آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم نے کمپنی اکاؤنٹس پڑھنا ہے۔ اکاؤنٹنگ کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ان رپورٹس کے بارے میں معلوم ہو جو کہ پبلک ہوتی ہیں۔ انفیکٹ آپ کو سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ، ان دونوں کے اکاؤنٹس ہم نے پڑھا ہے۔ ان دونوں کے اکاؤنٹس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ پبلش نہیں ہوتے۔ ہاں، کمپنی سٹائل آف بزنس وہ بزنس ہے جس میں چونکہ اسٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی ایک قسم آپ جانتے ہیں وہ بھی ہے جس میں کہ پبلک انوالو ہوتی ہے، لہذا اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا پبلش ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ان واٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ٹوڈے از کمپنی اکاؤنٹس، اور ماشاءاللہ سے آپ اب اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو کمپنی اکاؤنٹس کی پیچیدگیاں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ کمپنی اکاؤنٹس مشکل نہیں ہے۔ ہاں، آپ کہیں گے سر آپ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں مشکل نہیں ہے، واقعی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جو سول پروپرائٹرشپ کے وقت آپ نے بیلنس شیٹ بنائی تھی اور انکم سٹیٹمنٹ بنائی تھی، ہماری بیلنس شیٹ اور انکم سٹیٹمنٹ کمپنی سٹائل آف بزنس کے لیے بھی اسی طرح کی دکھے گی، چند ایک تبدیلیوں کے ساتھ۔ اور وہ چند ایک تبدیلیاں تو آپ جانتے ہیں کہ پارٹنرشپ سٹائل آف بزنس کے لیے بھی ہم نے کی تھی بیلنس شیٹ کے اندر اور انکم سٹیٹمنٹ کے اندر۔ تو جیسے جیسے سٹائل آف بزنس تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، رپورٹنگ ریکوائرمنٹس تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سول پروپرائٹرشپ کے لیے there was no reporting requirement، پارٹنرشپ کے لیے ایز سچ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے رپورٹنگ ریکوائرمنٹ نہیں تھی، لیکن چونکہ نمبر آف پارٹنرز، نمبر آف اونرز بڑھ گئے تھے، اس لیے ہم نے اس کے اندر کچھ پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ کو ایڈیشنل پڑھا، اور پھر بیلنس شیٹ کے اندر ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی پڑھ لیا۔ اب کمپنی سٹائل آف بزنس کے اندر چونکہ زیادہ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، لہذا اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کچھ مزید باتیں ہم پڑھیں گے۔ ابھی میں آپ کو ایک چارٹ دکھانا چاہتا ہوں جس میں کہ آپ کو سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ اور کمپنی سٹائل آف بزنس کے اونرز ایکویٹی کی کیلکولیشن میں ایک فرق معلوم ہوگا۔ انفیکٹ اس کی بیلنس شیٹ جو کمپنی اکاؤنٹس ہیں، اس کی بیلنس شیٹ بھی جیسا میں ابھی بتا چکا آپ کو اسی طرح کی دکھتی ہے جس طرح کی سول پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ کی ہوتی ہے۔ فرق کہاں پر جا کر پڑتا ہے؟ اونرز ایکویٹی میں۔ مین فرق اونرز ایکویٹی دیکھیے گا، سول پروپرائٹرشپ کی اوپننگ کیپٹل پلس نیٹ پروفٹ مائنس ڈرائنگس، پارٹنرشپ کی کیپٹل اکاؤنٹ پلس مائنس کرنٹ اکاؤنٹ، اور کمپنی سٹائل آف بزنس کی اونرز ایکویٹی میں کیپٹل اینڈ ریزروز۔ یہ بھی آپ نے دیکھی ڈفرینٹ سٹائل آف بزنس اینٹیز کی اونرز ایکویٹی۔ سول پروپرائٹرشپ میں جتنا بھی نیٹ پروفٹ فور دا ایئر ہوتا تھا وہ کیپٹل میں پلس کر دیتے تھے، اور اس اونر نے جتنی بھی ڈرائنگز ڈیورنگ دا ایئر کی ہوئی ہوتی تھی وہ اس میں سے مائنس کر دیتے تھے، تو ہمارے پاس ایئر اینڈ کا بیلنس یعنی کہ اونرز ایکویٹی آ جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب ہم پارٹنرشپ سٹائل آف بزنس کی طرف گئے، وہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ اب تو اکیلا ایک کیپٹل نہیں ہے بیلنس شیٹ میں، بلکہ 2 3 4 کیپٹل اکاؤنٹس ہیں، تو ہمیں نیٹ پروفٹ کو 4 جگہوں پر تقسیم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، لہذا ہم نے وہاں پر پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ بنائی، اور پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ سے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ بنائے، اور پارٹنرز کے کیپٹل اکاؤنٹس اور ان کے کرنٹ اکاؤنٹس کو ملا کر ہم نے اونرز ایکویٹی کہا۔ اب کمپنی سٹائل آف بزنس کی بات آ گئی۔ کمپنی میں آپ کو معلوم ہے کہ 1 یا 2 یا 3 پارٹنرز یا اونرز نہیں ہوتے، بلکہ بے شمار اونرز ہوا کرتے ہیں جنہیں ہم شیئر ہولڈر کہتے ہیں۔
آپ کو معلوم ہے نا کہ جو سول پروپرائٹرشپ ہے اس کے اونر کو ہم پروپرائٹر کہتے ہیں، اور جو پارٹنرشپ ہے اس بزنس کے اونر کو ہم پارٹنر کہتے ہیں، اور جو کمپنی ہے اس کے اونر کو ہم شیئر ہولڈر یا ممبر کہتے ہیں. سو ایک کمپنی کے اونرز بے شمار ہوتے ہیں. اب ہم بے شمار کیپٹل اور کرنٹ اکاؤنٹس تو نہیں بنا سکتے بھائی، یہاں پر بیلنس شیٹ تو بے انتہا لینتھی ہو جائے گی. پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیپٹل اینڈ ریزروز کے ذریعے سے کمپنی سٹائل آف بزنس کی اونرز ایکویٹی کو شو کرتے ہیں بیلنس شیٹ میں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو ہو سکتا ہے بہت زیادہ کلیئرٹی نہ آ رہی ہو کہ کیپٹل اینڈ ریزروز کیا ہیں. انشاءاللہ تعالی آج ہی کے لیکچر کے بعد you will be very much clear regarding this capital and reserves. فی الحال جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی سٹائل آف بزنس میں اونرز ایکویٹی از اکول ٹو کیپٹل اینڈ ریزروز. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی کمپنی کی اونرز ایکویٹی میں کیا شامل ہوتا ہے تو فوری طور پہ آپ کیا کہیں گے، جی کیپٹل اینڈ ریزروز شامل ہوتے ہیں. اوکے ہاں، اب ہم بات کو آگے لے کر بڑھتے ہیں کہ کیپٹل کیا ہوتا ہے. دس وی نو ویری ویل کہ کیپٹل از دا ریسورسز انٹروڈیوسڈ بائی دا اونر انٹو دا بزنس. اونر کے پرسنل ریسورسز جو اس نے بزنس اینٹی میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، دیٹ از نون ایز کیپٹل فرام دا پرسپیکٹو آف دا بزنس. اب اس بزنس اینٹی میں جو سرمایہ اونر کی طرف سے آیا دیٹ از کیپٹل. سول پروپرائٹرشپ تھا تو وہاں پر آپ نے اس ٹرانزیکشن کے لیے جو اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی تھی دیٹ واز کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ. پارٹنرشپ تھا تو اس کے لیے آپ نے جو اکاؤنٹنگ انٹری یہاں پر پاس کی تھی دیٹ واز اگین کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ. کمپنی اسٹائل آف بزنس کے لیے آپ جب بھی کیپٹل کے اگینسٹ ریسورسز ریسیو کریں گے تو آپ کیش ریسورسز ڈیبٹ اور شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ کریں گے. یہاں پر صرف کیپٹل یا پارٹنرز کیپٹل نہیں آئے گا بلکہ یہاں پر شیئر کیپٹل اکاؤنٹ آئے گا. دیکھیے سول پروپرائٹرشپ میں واٹ وی ڈیڈ، وی کریڈیٹڈ اونلی دا کیپٹل اکاؤنٹ، وہاں پر ایک ہی شخص تھا. پارٹنرشپ میں واٹ وی کریڈیٹڈ پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ. اینڈ کمپنی اسٹائل آف بزنس میں ہم نے کس کو کریڈٹ کیا، شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کو. معلوم یہ ہوا کہ کمپنی جب اپنے اونر سے کیپٹل کے اگینسٹ کیش ریسیو کرتی ہے تو اونر کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتی ہے. دیٹ سرٹیفکیٹ از نون ایز شیئر سرٹیفکیٹ. تو چونکہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہوتا ہے اس لیے وہ شیئر سرٹیفکیٹ ہم اپنے کیپٹل کے ساتھ الفاظ کے طور پر جوڑ دیتے ہیں. یہ شیئر کیپٹل ہم نے ایشو کیا تو اکاؤنٹنگ انٹری بھی پھر اسی طرح سے ہم لاتے ہیں کہ کیش یا بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ. اب اس انٹری پر بیس کر کے آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اونر آف دا کمپنی کو شیئر ہولڈر کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس شیئر سرٹیفکیٹ موجود ہوتا ہے. ان فیکٹ ہی اور شی از دا شیئر کیپٹل ہولڈر اور شیئر سرٹیفکیٹ ہولڈر آف دا کمپنی. اب دیکھیے پارٹنرشپ میں تو وی آر ہیونگ اے ڈاکیومنٹ جو کہ پارٹنرشپ ڈیڈ کہلاتا تھا. اس میں نام درج ہوتے تھے کہ ہمارے پارٹنرز کون کون ہیں. لیکن کمپنی کے اندر اس طرح چونکہ کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا، ہم وہ اگریمنٹ کے طور پر شیئر سرٹیفکیٹ شیئر ہولڈر کو تھما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باتیں ملتی جلتی ہیں کہ کمپنی کے پاس جب سرمایہ آیا تو کمپنی نے کیش کو ڈیبٹ کیا اور شیئر کیپٹل کو کریڈٹ کر دیا. اتنی سی ہی بات ہے شیئر ایشو کے لیے. میں اب آپ کو ایشو آف شیئر کیپٹل کی اکاؤنٹنگ انٹری کی طرف لے جا رہا ہوں. اس میں ہم مینس دا کمپنی، وہ جو بزنس ہے،
جب بھی شیئر ایشو کریں گے تو اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ ریسورسز آئیں گے ہمیں. وہ کیش ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں, نان کیش ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں. پلیز مائنڈ اٹ. وین وی ریسیو کیش ریسورسز تو کمپنی اسٹائل آف بزنس ہارڈ کیش تو ریسیو نہیں کرتی, وہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرتی ہے, اس میں وہ کیش ریسیو ہوتا ہے. تو دس یو نو ویری ویل کہ وین ایور دیر از این انکریز ان بینک اکاؤنٹ تو وی ڈیبٹ دا بینک اکاؤنٹ. کیش نہیں بلکہ بینک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے. تو کیش ریسورسز کے اگینسٹ اگر شیئر کیپٹل ایشو ہو رہا ہے تو اکاؤنٹنگ انٹری بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ. سمپلی ایسی بات ہم پیچھے کر چکے ہیں. ہاں, اگر نان کیش ریسورسز کے اگینسٹ شیئر کیپٹل ایشو کیا کمپنی نے تو نان کیش ریسورسز لائک کوئی بھی فکس ایسٹ ڈیبٹ اور شیئر کیپٹل کریڈٹ. ہوتا یہ ہے کہ کمپنی سپوزلی پلانٹ انسٹال کرواتی ہے, جس سپلائر سے پلانٹ انسٹال کرواتی ہے اس سپلائر کو کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس کیش نہیں ہے آپ کو اس پلانٹ کی قیمت ادا کرنے کے لیے. ہاں البتہ ہم آپ کو اپنے شیئر سرٹیفکیٹس ایشو کر سکتے ہیں ان اے وے جن کو آپ جب ایکسپٹ کریں گے تو یو ول بیکم آر شیئر ہولڈر. اگر یہ ٹرانزیکشن آپ کو قبول ہے تو آپ پلانٹ انسٹال کر دیجئے, ہم آپ کو شیئر ایشو کر دیں گے. تو یہاں پر آپ کے پاس جو ریسورس آ رہا ہے, آپ یعنی کہ کمپنی کے پاس جو ریسورس آ رہا ہے دیٹ ریسورس از نان کیش. لہذا ہم کیش کو یا بینک کو تو ڈیبٹ کر نہیں سکتے یہاں پر, تو ہم پلانٹ اینڈ مشینری اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ میں نے آپ کو بتایا ہوا, جہاں پر سمجھ نہ آئے آپ وہ تعویذ سامنے رکھ لیا کریں. کون سے والا؟ جس میں ایسٹس اور ایکسپینسز کی ڈیبٹ نیچر ہے. ان میں جب انکریز ہوگی تو ہم ڈیبٹ کریں گے اور جب ڈیکریز ہوگی تو کریڈٹ کر کے اس کو ریکارڈ کریں گے. اور دوسری طرف آنرس ایکویٹی لائبلٹی اینڈ انکم, یہ تینوں کریڈٹ نیچر کے اکاؤنٹ ہیں. اینڈ وین ایور دیر از این انکریز ان اینی آف دیز تھری ہیڈس تو ہم کریڈٹ سے اس کو ریکارڈ کریں گے, اور وین ایور دیر از اے ڈیکریز تو ہم اس کے لیے ڈیبٹ سے اس کو ریکارڈ کریں گے. اس کو پلیز ذہن میں رکھیے. اور جہاں پر بھی کبھی آپ کو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کی مشکل پیش آ رہی ہو آپ اس تعویذ سے ہیلپ لیجیے پلیز. سو ہم بات کر رہے تھے ایشو آف شیئر کیپٹل کی. تو ایشو آف شیئر کیپٹل میں جو میں نے آپ سے باتیں کی ان میں اگینسٹ کیش ریسورسز اینڈ اگینسٹ نان کیش ریسورسز جو اکاؤنٹنگ انٹریز پاس ہونا چاہیے وہ ہم نے کر لیں. آپ کو یہاں پر ایک اور تعارف کرواتا چلو شیئر پریمیم کا. ہوتا یوں ہے کہ کمپنی جب ایک اچھی ساکھ رکھتی ہے تو اپنا شیئر کیپٹل فیس ویلیو پر ایشو نہیں کرتی بلکہ اس سے زائد اماؤنٹ پر ایشو کرتی ہے. سمجھ نہیں آئی؟ میں سمجھاتا ہوں. ایک گروپ ہے جو کہ بہت اسٹرانگ ہے, اس کی آلریڈی ملک میں بے شمار کمپنیز کام کر رہی ہیں, اور اس ملک کی پبلک اس گروپ پر اعتماد کرتی ہے کہ یہ گروپ بہترین بزنس کرتا ہے اور معیاری پروڈکٹس کسٹمرز کو سیل کرتا ہے, ہر لحاظ سے معیاری. اب ایسا گروپ اگر کوئی نئی کمپنی بنائے گا تو بتائیے کیا پبلک اس گروپ کی نئی کمپنی کا شیئر ہولڈر بننا چاہے گی یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی پبلک چاہے گی کہ اس کمپنی کے شیئر ہولڈر بنے. اب وہ گروپ اس اے بی سی کمپنی کے لیے جب شیئر ایشو کرنے کی بات کرے گا تو پبلک تو ٹوٹ پڑے گی اس کے اوپر.
وہاں پر وہ گروپ اپنی ورتھ کو کیش کرواتا ہے. ہم فرض کرتے ہیں کہ اس گروپ نے 100,000 نمبر آف شیئرز ایشو کرنے. فیس ویلیو اس کی 10 روپیز ہے. وہ 100,000 نمبر آف شیئرز، 1,00,000 نمبر آف شیئرز 10 روپے کے حساب سے ایشو نہیں کرتا، بلکہ 17 روپیز کے حساب سے ایشو کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے ملنے چاہیے اس کے اگینسٹ. اب اس کا کیپٹل جو رجسٹرڈ ہے وہ 10 روپیز کی فیس ویلیو پر رجسٹرڈ ہے، کہ اس کے شیئر سرٹیفکیٹ کی فیس ویلیو جو اس کے فیس پر لکھی ہوئی ہے، جیسے آپ کے 100 روپے کے نوٹ کے اوپر 100 لکھا ہوا ہوتا ہے، دیٹ از فیس ویلیو. 50 روپے کا جو پیس آف پیپر ہے اس کے اوپر 50 لکھا ہوا ہوتا ہے، دیٹ از فیس ویلیو. تو اسی طرح سے اس کمپنی کے شیئر سرٹیفکیٹ کے فیس پر 10 روپیز تحریر ہے. اٹ مینس کہ اس کو 10 روپیز کا وہ شیئر ایشو کرنا چاہیے، لیکن اس نے اجازت لی کیپٹل ایشوئنگ اتھارٹی سے کہ مجھے یہ 17 روپیز کا شیئر ایشو کرنے کی اجازت دی جائے. اس کی ڈیٹیلز میں نہیں پڑھتا، صرف آپ کو اس کی اکاؤنٹنگ سادگی کے ساتھ بتاتا ہوں. 100,000 نمبر آف شیئرز ملٹیپلائڈ بائی 17 آپ کو 1.7 ملین اماؤنٹ دے رہا ہے. اس 1.7 ملین کی اماؤنٹ میں جو 1 ملین ہے وہ جناب شیئر کیپٹل کے اگینسٹ ہے، اور جو 0.7 ملین یعنی کہ 7 لاکھ روپیہ ہے وہ شیئر پریمیم ہے. آپ سلائڈ دیکھیے یہاں جی آپ کو 1.7 ملین یعنی کہ 17 لاکھ روپے کی جو کیش ریسیٹ ہو رہی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ روپیہ، اور دوسرا 0.7 ملین یعنی کہ 7 لاکھ روپے. واٹ یو ریسیو اگینسٹ دا فیس ویلو آف دا شیئر کیپٹل دیٹ از ٹو بی credited to the share capital account. یہ بات یاد رکھیے گا. And whatever the amount you receive in excess of the face value of that share certificate, that is credited to the share premium account. دیکھیے ہم بات ذرا تھوڑی سی آسان کر لیتے ہیں. You have received 17 rupees against the issuance of one share certificate, which was having the face value of 10 rupees. So whatever you receive in excess of the face value is share premium. یعنی کہ 10 روپے سے اوپر جتنا آپ نے ریسیو کیا 7 روپے that is share premium, اور 10 روپے is share capital. تو اکاؤنٹنگ انٹری کیا بنی؟ What you receive in total in your bank is 17 rupees. لہذا بینک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیجئے 17 روپیز سے. What you receive against the face value of the share certificate is 10 rupees. لہذا وہ 10 روپے جو ہیں شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیجئے، اور جو ایکسیسو اماؤنٹ آپ نے ریسیو کی دیٹ از 7 روپیز وہ شیئر پریمیم اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیجئے. کلیئر؟ سو اکاؤنٹنگ انٹری آپ کو سمجھ آ گئی. اس کے ٹی اکاؤنٹس بھی آپ دیکھ لیجئے سلائڈ پر. شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے 1 ملین روپیز سے بینک کی وجہ سے. شیئر پریمیم اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے 700,000 روپیز سے بینک کی وجہ سے، اور بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے شیئر کیپٹل اینڈ شیئر پریمیم دونوں کی وجہ سے 1 ملین اینڈ 700,000 روپیز ریسپیکٹولی. آپ کو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم جو بھی ریسیو کرتے ہیں اونر سے وہ سارا کا سارا شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کو کریڈٹ نہیں ہوتا،
بلکہ فیس ویلیو کے برابر جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی ہے، اور اس سے زائد جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ شیئر پریمیم اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو میں نے مختصراً آپ کو باتیں بتائیں شیئر کیپٹل کے بارے میں. ذرا یاد کیجئے میں آپ کو اس وقت پڑھا کیا رہا ہوں. کمپنی اکاؤنٹس میں اونرز ایکویٹی کا پورشن. کمپنی اسٹائل آف بزنس کے لیے جب بھی کوئی آپ سے پوچھے گا کہ بتائیے اونرز ایکویٹی کیا ہوتی ہے، میں نے آپ کو سبق یاد کروایا کہ اونرز ایکویٹی از اکول ٹو شیئر کیپٹل اینڈ ریزروز. ٹھیک ہے، تو شیئر کیپٹل میں کون سی اماؤنٹ آتی ہے وہ میں نے ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دی. اب رہ گئی بات ریزروز کی. ذرا تھوڑا سا ہم سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ کو ٹچ کرتے ہیں. سول پروپرائٹرشپ میں کیپٹل میں ہم نیٹ پروفٹ پلس کرتے تھے اور ڈرائنگس لیس کرتے تھے، اور پارٹنرشپ میں ہم وہ نیٹ پروفٹ کا ڈسٹریبیوٹیڈ حصہ جو ایک پارٹنر کے لیے تھا اس کو ہم ڈرائنگ کے اگینسٹ ایڈجسٹ کرتے تھے کرنٹ اکاؤنٹ میں. ان اے وے پروفٹ میں سے ڈرائنگ کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد جو باقی بچ جاتا تھا اس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ کے نام سے کیپٹل اکاؤنٹ میں پلس کر دیا کرتے تھے. تو ہم کہتے تھے کہ جی یہ اس پارٹنر کی ایکویٹی ہے. میں بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کیپٹل میں جو دوسری چیز شامل کی جاتی ہے اونرز ایکویٹی بنانے کے لیے وہ پروفٹ ہوتی ہے. ہاں، وہ پروفٹ آفٹر ڈسٹریبیوشن ٹو دا اونر جو باقی بچتا ہے وہ والا پروفٹ ہوتا ہے. سادہ الفاظ میں پروفٹ مائنس ڈرائنگس جو باقی کا پروفٹ ہوتا ہے اس کو ہم ریزرو کا نام دیتے ہیں. تو کمپنی اسٹائل آف بزنس میں یہ جو ریزروز ہیں یہ اونرز ایکویٹی میں شامل ہو رہے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ یہ پروفٹ ہی تو ہیں. کون سے پروفٹ؟ وچ وی ہیو ریٹینڈ ان دا بزنس. پروفٹس وچ وی ہیو ناٹ یٹ ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو دا شیئر ہولڈرس. ٹھیک ہے، ان کو ہم ریزروز کا نام دے دیتے ہیں. تو آسان بات آپ یہی ذہن میں رکھیے کہ ریزروز آر دا ریٹینڈ پروفٹس. آسان بات، لیکن ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا ہے، مزید سمجھانا ہے، کھول کر بیان کرنا ہے. فی الحال کے لیے آپ اگر صرف اتنا کہہ دیں کہ ریزروز پروفٹس ہی ہیں تو کافی ہے. اب میں آپ کو اس کی فردر ڈیٹیلز بتاتا ہوں. ریزروز ان فیکٹ دو طرح کے ہیں، کیپٹل ریزروز اینڈ ریونیو ریزروز. کیپٹل ریزروز آر دا ریزروز which are not available for cash dividends or for distribution to ordinary shareholders as cash dividends. یوں کہہ لیجیے. اور جبکہ ریونیو ریزروز وہ ہیں which are available for distribution to shareholders as cash dividend. یہ بنیادی فرق ہے. ابھی باتیں میں مزید آگے بڑھاؤں گا تو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. فی الحال میں بنیادی باتیں کر لوں. جس طرح سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ کمپنی اسٹائل آف بزنس کی اونرز ایکویٹی کو ڈیفائن کریں تو فوری طور پہ آپ کا جواب ہونا چاہیے شیئر کیپٹل اینڈ ریزروز اونرز ایکویٹی ہوتی ہیں جناب کمپنی کے. اسی طرح سے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی ریزروز کیا ہے تو فوراً آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ریزروز آر دا پروفٹس which we have retained in the business.
پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ ریزروز کتنی طرح کے ہوتے ہیں تو فوراً آپ کا جواب ہونا چاہیے ریزروز دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک کیپٹل ریزرو اور دوسرا ریونیو ریزرو. یہ باتیں وہ ہیں جو فوراً آپ کو ریفلیکسز شو کرنے ہیں. اور اب کوئی آپ سے پوچھے کہ جی کیپٹل ریزروز اور ریونیو ریزروز میں فرق کیا ہے, تو آپ نے ایک ہی بات فوری طور پر بولنی ہے کہ کیپٹل ریزروز وہ ریزروز ہیں جو شیئر ہولڈرز کو کیش ڈیویڈینڈ کی شکل میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے جا سکتے. فل اسٹاپ, گل نہیں مکا دو. دیز آر ناٹ اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ایز کیش ڈیویڈینڈ ٹو دا شیئر ہولڈرس. کون سے ریزروز؟ یس, کیپٹل ریزروز. ہاں, revenue reserves are available for distribution to the ordinary shareholders as cash dividend. سر بات تو سمجھ آ گئی, لیکن ڈیویڈینڈ کیا ہوتا ہے یہ تو بتا دیں. یہ تو آپ نے یاد کرا دیا کہ وہ اویلیبل ہیں ڈیویڈینڈز کے لیے اور وہ اویلیبل نہیں ہے. ڈیویڈینڈ از ان فیکٹ دا ریٹرن ٹو دا شیئر ہولڈرز against the resources what they have invested in the business in terms of share capital. مشکل ہوگی بات؟ آسان بات. بھائی وہ جو سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ میں ڈرائنگز تھیں وہ کیا تھیں؟ ڈسٹریبیوشن تھی بزنس کی طرف سے اونر کو ان کے ذاتی استعمال کے لیے, ایسی بات ہی پڑی تھی. تو بس وہی چیز کمپنی کے اندر ڈیویڈینڈ کہلاتی ہے کہ پروفٹ کا ایک حصہ جو ہم کمپنی کے مالکان یعنی کہ شیئر ہولڈرز کو ان کی ذاتی استعمال کے لیے دے دیتے ہیں, وہ ڈیویڈینڈ کہلاتا ہے. بس کمپنی میں اور پارٹنرشپ اینڈ سول پروپرائٹرشپ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سول پروپرائٹرشپ میں اور پارٹنرشپ میں ہم نے کوئی ریشو مقرر نہیں کی ہوتی اس ڈسٹریبیوشن کی. جتنا چاہیں آپ اپنی مرضی سے اپنے ذاتی استعمال کے لیے بزنس میں سے کیش نکالیں یا بزنس کے ریسورسز نکالیں اور لے جائیں, ہم ڈرائنگز کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں اس کے لیے. لیکن بھائی کمپنی کے بارے میں یاد رکھیے گا, کمپنی کے ڈیسیژنز کمپنی کے مالکان نہیں لیا کرتے, بلکہ کمپنی کے مینجمنٹ یا بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ ڈیسیژنز لیا کرتے ہیں. یہ بات میں بعد میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ ڈائریکٹرز اور مالکان میں کیا فرق ہے, لیکن فی الحال آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ سپوزلی ایک ایئر لائن کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں تو کیا آپ یہ کہیں گے اس ایئر لائن کی ٹکٹ ریسیو پرچیز کرتے وقت کہ جی میں تو اس کمپنی کا مالک ہوں, اب مجھ سے بھی پیسے لے رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہہ سکتے, مالک تو ہیں آپ اس کمپنی کے. آپ نے اس ایئر لائن کمپنی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, آپ کے پاس شیئر سرٹیفکیٹس ہیں, شیئر ہولڈر ہیں آپ. لیکن آپ جب اس جہاز میں سفر کرنا چاہیں گے کسی دوسرے ملک جانے کے لیے یا اپنے ہی ملک میں کسی دوسرے شہر جانے کے لیے, تو آپ کو اس جہاز کی ٹکٹ پرچیز کرنا ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں تو مالک ہوں اس جہاز کی کمپنی کا, آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں یہ دیکھ لو شیئر سرٹیفکیٹ دیکھ لو, مالک ہوں, میرا نام لکھا ہوا ہے. لیکن آپ وہ مالک ہیں جو صرف ڈیویڈینڈ ریسیو کر سکتے ہیں یا آپ نے اس شیئر کو اسٹاک ایکسچینج میں جا کر بیچ سکتے ہیں اور پروفٹ میک کر سکتے ہیں. آپ اس کمپنی کے ڈیسیژنز نہیں لے سکتے. ڈیسیژنز کون لے رہا ہے اس کمپنی کے؟ وہ ڈائریکٹرز ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹر ہے, وہ مینجمنٹ کمیٹی ہے جس نے ڈیسیژنز لینے ہیں.
ٹھیک ہے. سو یہاں پر وہ سو کالڈ ڈرائنگ یعنی کہ ڈیویڈینڈ کا ڈیسیژن اونر نہیں لے رہا کہ جی میں اتنے پیسے بزنس میں سے نکال لوں، بلکہ ڈائریکٹرز یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں کہ اتنے پیسے ڈیویڈینڈ کے طور پر شیئر ہولڈرز کو دے دیے جائیں. ایک کمپنی کے سینکڑوں شیئر ہولڈرز، ہزاروں شیئر ہولڈرز ہو سکتے ہیں، لیکن بورڈ آف ڈائریکٹرز وہی 4 5 6 7 8 10 اتنے ہوں گے. سمجھ گئے؟ جنہوں نے کہ ڈیسیژنس لینے ہیں. سو بات یہ ہوئی کہ ڈیویڈینڈ ریونیو ریزروز، دیکھیے ریزروز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہوا کہ ریزروز آر پروفٹس. کمپنی سٹائل آف بزنس میں آپ نے ریزروز کو جب بھی ڈیفائن کرنا ہے تو ریزروز آر پروفٹس. ان فیکٹ جو ریونیو ریزروز ہیں یعنی کہ ریونیو نیچر کے پروفٹس، اب 2 نیچر کے میں نے بنا دیے، ایک کیپٹل ریزروز اور ایک ریونیو ریزروز. جو ریونیو ریزروز ہیں وہاں سے ڈیویڈینڈ پے کیا جا سکتا ہے شیئر ہولڈرز کو، جبکہ جو کیپٹل ریزروز ہیں وہ کیش ڈیویڈینڈ کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے. اب جی کیپٹل ریزروز میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اس میں نمبر 1 شیئر پریمیم، ابھی پڑھایا آپ کو شیئر پریمیم. نمبر 2 ری ویلیویشن سرپلس. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے پارٹنرشپ میں پریویس لیکچرز کے اندر ری ویلیویشن اکاؤنٹ بنایا تھا. ہم ایسٹس کو جب ری ویلیو کرتے ہیں، اپورڈ ری ویلیویشن جب ہوتی ہے تو ہمیں ایک پروفٹ حاصل ہوتا ہے. اس پروفٹ کو ہم کیپٹل ریزرو میں رکھ لیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ریزرو آپ کیپٹل ریزرو میں رکھیں گے وہ ہے کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو. اس کو بھی میں سمجھاتا ہوں. فی الحال تینوں دوبارہ دیکھ لیجئے. ایک شیئر پریمیم اکاؤنٹ، دوسرا ری ویلیویشن سرپلس یا ری ویلیویشن ریزرو بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور تیسرا کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو. فی الحال آپ کے لیول پر یہ 3 ریزروز میں متعارف کروا رہا ہوں کیپٹل ریزروز میں. ایک 2 اور بھی ہوتے ہیں، وہ فی الحال نہیں میں آپ کو ڈسکس کر رہا. شیئر پریمیم کیا ہے؟ یہ ایک پروفٹ ہے. بزنس نے 10 روپے کا شیئر 17 روپیز میں ایشو کیا تھا تو بھائی 7 روپیز پروفٹ ہوا تھا نا بزنس کو. وہ 7 روپیز کا پروفٹ ہم شیئر پریمیم کے طور پر کیپٹل ریزرو میں رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے اپنے فکسڈ ایسٹس کو اپورڈ ری ویلیو کیا تو اس میں جو ہمیں پروفٹ ہوا اس کو ری ویلیویشن سرپلس یا ری ویلیویشن ریزرو کا، اس کو بھی کیپٹل ریزرو میں رکھ لیا. اور ایک اور ریزرو میں نے آپ کو بتایا کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو. فی الحال اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا رہا، میں نے ذہن چینج کر لیا، تھوڑا سا آگے چل کے بتاؤں گا. آپ ریونیو ریزروز میں جن چیزوں کو شامل کرتے ہیں ان میں ریٹینڈ پروفٹ ہے، جسے ہم ان اپروپریٹڈ پروفٹ بھی کہہ لیتے ہیں، جسے انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ بھی کہا جا سکتا ہے. کچھ لوگ ریٹینڈ ارننگ کا نام بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر جنرل ریزروز ہیں اور پھر نیمڈ ریزروز ہیں. نیمڈ ریزروز مینس کہ آپ کسی بھی خاص مقصد کے لیے ریزرو کریٹ کر سکتے ہیں. وہ خاص مقصد اسٹور ریپلیسمنٹ ریزرو بھی ہو سکتا ہے، وہ پلانٹ ریپلیسمنٹ ریزرو بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی اسپیسیفک ریزرو نیمڈ ریزرو ہو سکتا ہے. یہ وہ ریزروز ہیں which are available for distribution to the shareholders as cash dividend. مجھے ایک بات بخوبی یاد ہے کہ میں نے ادھر کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو نہیں سمجھایا ہوا آپ کو. آپ تسلی میں رہے، میں ابھی آپ کو صرف لے آؤں گا. فی الحال میں آپ کو اب ایک اور طریقے سے یہ ریزروز کی بات سمجھانے لگا ہوں. ہاں مجھے یاد ہے میں نے ریونیو ریزروز کی بھی ڈیٹیلز آپ کو نہیں سمجھائی، وہ بھی سمجھانی ہے، پریشان نہیں ہوئے. میں نے کہا ہے کہ ریزروز پروفٹ ہوتے ہیں. اب یہ پروفٹس 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک
ریئلائزڈ پروفٹس اور دوسرے ان ریئلائزڈ پروفٹس. یہ ٹرمینالوجی میں نے آپ کو پارٹنرشپ اکاؤنٹس پڑھاتے وقت بھی بولی ہوئی ہے, یاد ہے. ان ریئلائزڈ پروفٹس کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ابھی تک میں نے آپ کو متعارف کروائے ہیں وہ دو ہیں. ایک شیئر پریمیم کا بیلنس, واٹ یو ریسیو ان ایکسس ٹو دا فیس ویلو آف دا شیئر کیپیٹل از شیئر پریمیم, یہ آپ کا پروفٹ ہے اور یہ ان ریئلائزڈ پروفٹ ہے. اور دوسرا ری ویلویشن سرپلس یا ری ویلویشن ریزرو, یہ بھی پروفٹ ہے اور یہ بھی ان ریئلائزڈ پروفٹ ہے. اس کو ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں شامل نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جن انکمز کو یا جن پروفٹس کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یعنی کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں شو نہ کیا جائے وہ ان ریئلائزڈ پروفٹس ہیں, اور جن کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یعنی کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں شو کیا جائے وہ ریئلائزڈ پروفٹس ہیں, یعنی کہ وہ الٹیمیٹلی آپ کے نیٹ پروفٹ میں موجود ہوتے ہیں. دوز آر دا ریئلائزڈ پروفٹس. اب آپ کے پاس جو ریئلائزڈ پروفٹس ہیں یعنی کہ پروفٹ آفٹر ٹیکس, آپ جب تمام ایکسپینسز لیس کر چکے اپنی انکمز میں سے, what you get is known as پروفٹ آفٹر ٹیکس. اس پروفٹ آفٹر ٹیکس کی ڈیٹیل اب آپ دیکھیے کہ اس میں سے ایک پورشن تو ہم ڈیویڈینڈ کے طور پر دے دیتے ہیں. پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے ہم نے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈینڈ کے طور پر کیش دے دیا, پروفٹ آفٹر ٹیکس کم ہو گیا. اب باقی کا جو پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے آپ کے پاس پروفٹ ریئلائزڈ پروفٹ پڑا ہوا ہے, اس کی آپ شکلیں تبدیل کر دیتے ہیں. اس کو آپ جنرل ریزرو کا نام دے دیں, اس کو آپ پلانٹ ریپلیسمنٹ ریزرو کا نام دے دیں, اس کو آپ انوینٹری ریپلیسمنٹ ریزرو کا نام دے دیں. اسی ریئلائزڈ پروفٹ میں سے یہ ڈفرینٹ نام نکل رہے ہیں نا. یا اس کو آپ کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو کا نام دے دیں, ہے وہ بھی حصہ ریئلائزڈ پروفٹ کا ہی. اب میں آپ کو وہ بات سمجھاؤں گا جو پیچھے میں نے روک دی تھی. جو بھی ریزرو پروفٹ میں سے کریٹ ہو رہا ہے, پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے, آفٹر میکنگ پیمنٹ آف ڈیویڈینڈس یا آفٹر سبٹریکٹنگ دا پیڈ ڈیویڈینڈ آؤٹ آف پروفٹ آفٹر ٹیکس, اب جو بھی آپ کا اس پروفٹ میں سے ریزرو کریٹ ہو رہا ہے وہ ریئلائزڈ پروفٹ ہی ہے. ان میں سے ایک ریئلائزڈ پروفٹ ہے جس کو اٹھا کر آپ کیپٹل ریزرو میں لے جاتے ہیں, باقی تمام کے تمام ریئلائزڈ پروفٹس کو آپ ریونیو ریزرو میں رکھتے ہیں, ایک کو کیپٹل ریزرو میں لے جاتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو. اب اس کا تعارف حاصل کیجئے کہ وہ ہے کیا چیز. دیکھیے, آپ جو شیئر ہولڈر سے پیسے لیتے ہیں وہ شیئر کیپٹل کہلاتا ہے. اسی طرح سے کمپنی سٹائل آف بزنس پبلک سے قرض کے اگینسٹ بھی پیسے ریسیو کرتی ہے. کمپنی پبلک سے جہاں شیئر کیپٹل کے اگینسٹ پیسے ریسیو کرتی ہے وہاں وہ پبلک سے قرض کے اگینسٹ بھی کیپٹل ریسیو کرتی ہے. وہ جو قرض کے اگینسٹ کیپٹل ریسیو کرتی ہے کمپنی, وہ بالآخر واپس کرنا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد. اب چونکہ وہ ہم نے پبلک کو واپس کرنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیمیبل کیپٹل. دیکھیے, لفظ کیپٹل کو اب کنفیوز نہیں کرنا آپ نے اس کے ساتھ جو بچپن میں پڑھا تھا. اب کیپٹل دو طرح کا ہو گیا, ایک ایکویٹی کیپٹل اور ایک ڈیٹ کیپٹل. ایکویٹی کیپٹل what the company receives against the issuance of share capital, or debt capital what the company receives against issuance of loan stock یا ڈیبینچر جو کہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا. ڈیبینچر کا لفظ اگر ابھی نہیں سمجھ آیا تو بھول جائیں, کوئی ایک سرٹیفکیٹ ذہن میں لے آئیں. میں بات کو بڑا آسان کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ مجھ سے
قرض کے طور پر پیسے لیتے ہیں اور مجھے ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں, تو میں سرٹیفکیٹ ہولڈر ہوں آپ کی کمپنی کا, اور اس سرٹیفکیٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جی ہم نے آپ سے قرض لیا ہے 5 سالہ مدت کے لیے, 5 سال کے بعد آپ کو اس قرض کی رقم واپس لوٹا دی جائے گی. سو آئی ایم لینڈر فار یور کمپنی. اب 5 سال کے اندر آپ نے وہ رقم مجھے لوٹانی ہے. اب یہاں پر آپ ایک پلاننگ کرنا شروع کریں گے. ان اے وے اب آپ وہ رقم جو آپ نے مجھ سے قرض کے طور پر لی ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو جمع کرنا شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ پروفٹ کا ایک حصہ نکالیں گے اور کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو کریٹ کریں گے, کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو میں ڈال دیں گے. پروفٹ کا ایک حصہ آپ نکالیں گے اور کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو میں رکھ دیں گے کہ جی یہ پروفٹ جو ہے یہ کہیں اور یوز نہیں ہوگا, اس کو ہم کیپٹل کو ریڈیم کرنے کے لیے, ریڈیم مینس واپس کرنا, ٹھیک ہے. کون سا کیپٹل واپس کرنا ہے؟ وہ جو بوروڈ کیپٹل تھا. اب آپ نے چونکہ یہ پیسے واپس کرنے ہیں اس لیے اس کے لیے جو آپ ریزرو کریٹ کریں گے دیٹ کین بی یوزڈ فار نو ادر ریزن, کوئی اور اس کا استعمال نہیں ہو سکتا, کیونکہ بھائی اب یہ بڑا سینسٹیو سا معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہے اگر لینڈرز کو ان کی رقم واپس نہ کی جائے تو وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور کورٹ میں جا کر کمپنی کو وائنڈ اپ کروا سکتے ہیں. وائنڈ اپ مینس ختم. اب اگر ایسی سنجیدہ سچویشن ہے تو پھر کیا ہم چاہیں گے کہ وہ جو ہم نے پلاننگ کر رکھی ہے وہ ہماری خراب ہو اور وہ ریزروز ہمارے ڈیویڈینڈ دینے کے لیے کام آ جائے؟ ڈیویڈینڈ کا دیا جانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کیپٹل کا ریڈیم کیا جانا ضروری ہے. لہذا آل دو دس کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو از فرام دا ریئلائزڈ پروفٹ, اس کو آپ وہاں سے لے کر آ رہے ہیں نا, کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو کو بھی نیمڈ ریزرو ہے نا, تو آل دو اٹ از اے پارٹ آف ریئلائزڈ پروفٹ, لیکن چونکہ یہ بڑا سینسٹیو ریزرو ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں نا بھائی نا, دس از ناٹ اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ٹو شیئر ہولڈرز ایز کیش ڈیویڈینڈ. اس کو ہم کیپٹل ریزرو میں رکھ دیتے ہیں سائڈ پر. اب جو ریونیو ریزروز ہیں وہ کون سے رہ گئے؟ وہ رہ گئے جناب ایک تو جنرل ریزرو, ایسے ہی آپ نے اس کا نام رکھ دیا جنرل ریزرو, کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر کوئی بھی نیمڈ ریزرو جس میں پلانٹ خریدنا ہے جی اس کے لیے ریزرو رکھ لیا, ہم نے انوینٹری خریدنی ہے اس کے لیے ریزرو رکھ لیا, ڈیویڈینڈ ایکولائز کرنا ہے اس کے لیے ریزرو رکھ لیا, اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی جو پروفٹ آپ کے پاس انڈسٹریبیوٹیڈ یا ان اپروپریٹڈ پروفٹ پڑا ہوا ہے اس کو ریٹینڈ پروفٹ یا ریٹینڈ ارننگ کے نام سے آپ نے رکھ لیا. سو وہ تمام کے تمام پروفٹس جو حقیقت میں پروفٹ آفٹر ٹیکس اینڈ آفٹر میٹنگ ڈیویڈینڈ آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں, ان کی مختلف شکلیں ہیں, ان کے مختلف نام ہیں. سو پروفٹ میں سے جب بھی ریزرو کریٹ کیا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ پروفٹ کو سیٹ اسائڈ کیا جا رہا ہے ریزروز میں, پروفٹ کو سائڈ پر کیا جا رہا ہے. ریزرو از ان فیکٹ a set aside of profits. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ریزروز پروفٹ ہی ہیں. اب وہ پروفٹ تو ہیں لیکن اس پروفٹ میں سے سیٹ اسائڈ, سائڈ پر کی ہوئی چیزیں ہیں نا, ریئلائزڈ پروفٹ میں سے وہ جو 2 ریزرو ہیں کیپٹل ریزرو میں موجود, شیئر پریمیم اینڈ ری ویلیویشن ریزرو, وہ تو ویسے ہی آپ کے ان ریئلائزڈ پروفٹس ہیں, وہ تو آپ کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے آ ہی نہیں رہے, وہ تو پہلے ہی سائڈ پر ہوئے ہیں کیپٹل ریزرو کے نام پر. اب آپ اپنے پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے ڈیویڈینڈ پے کرنے کے بعد, ڈیویڈینڈ کو سبٹریکٹ کرنے کے بعد جو باقی کا پروفٹ بچتا ہے اس میں سے مختلف ناموں کے ساتھ
پروفٹ کو سیٹ اسائڈ کر رہے ہیں. تو جی اکاؤنٹنگ انٹری یہیں پر اب آپ دیکھ لیجئے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ اسپیسیفک ریزرو اکاؤنٹ کریڈٹ. آپ نے پروفٹ میں سے نکالا, پروفٹ کریڈٹ نیچر کا, آنرز ایکویٹی کی آئٹم ہے, اس میں کمی ہوئی تو ڈیبٹ کریں گے, اور ریزرو کریٹ ہوا, آنرز ایکویٹی کی آئٹم ہے تو اس کو ہم کریڈٹ کریں گے, وہ بڑھا. ٹھیک ہے, سو جی یہ کہانی تھی ریزروز کی. ان اے وے میں نے آج کے لیکچر میں جو باتیں کی ہیں آپ سے وہ صرف اور صرف شیئر کیپٹل اینڈ ریزروز کے بارے میں کی ہیں. اتنا یہ اہم ایریا ہے. شیئر کیپٹل اینڈ ریزروز کی باتیں جان چکنے کے بعد اب آپ بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, جسے ہم انکم اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں, اس کا فارمیٹ ایک نظر دیکھ لیجئے. یہ فارمیٹ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی موجود ہے, کیونکہ نیکسٹ لیکچر میں میں نے اسی فارمیٹ پر بیس کر کے آپ کو کوسچن پریکٹس کروانا. دیکھیے جی فارمیٹ, بیلنس شیٹ ایز آن بنائی جاتی ہے, معلوم ہے. سب سے پہلے ایسٹس. ایسٹس میں سب سے پہلے نان کرنٹ ایسٹس, اور نان کرنٹ ایسٹس میں ٹینجیبل فکس ایسٹس, انٹینجیبل فکس ایسٹس, لانگ ٹرم انویسٹمنٹس اینڈ لانگ ٹرم ایڈوانسز, ڈپازٹس, پری پیمنٹس اینڈ ڈیفرڈ کاسٹ. پھر اس کے بعد کرنٹ ایسٹس. یہاں تک جی آپ کے ٹوٹل ایسٹس آ گئے. نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے آنرز ایکویٹی کا پورشن. آنرز ایکویٹی میں شیئر کیپٹل اینڈ ریزروز, ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا اس کے بارے میں. ہاں, ریزروز میں فردر کیپٹل ریزروز اینڈ ریونیو ریزروز. اور پھر اس کے بعد آنرز ایکویٹی کے بعد اب آپ نے پورشن شو کرنا ہے لائبلٹیز میں. سب سے پہلے نان کرنٹ لائبلٹیز. نان کرنٹ لائبلٹیز جو آپ نے لانگ ٹرم بوروئنگس کی ہوئی ہیں, اور کرنٹ لائبلٹیز جو کہ آپ کی کرنٹ لائبلٹیز ہیں ود ان نیکسٹ 12 months پیبل ہے. سو یہ فارمیٹ آپ نے دیکھ لیا. اس کے ساتھ ہی آپ فارمیٹ دیکھ لیجیے اب انکم اسٹیٹمنٹ کا بھی. میں تھوڑی سی اس میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو بہرحال آپ کے لیکچر کا ٹائم ختم ہونے کو ہے, دوسرا یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جسٹ ایک نظر دیکھ لیں. آپ نے گو تھرو خود سے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نئی نہیں ہیں. دس یو ہیو پریکٹسڈ فار سو مینی آف دا ٹائمس. آپ نے سول پروپرائٹرشپ میں بھی اس کو پریکٹس کیا, آپ نے پارٹنرشپ میں بھی اس کو پریکٹس کیا. ٹھیک ہے. انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ دیکھیے کہ اس میں سیلز لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ, یو نو ویری ویل, اٹ گیوز اس گراس پروفٹ. اس میں پھر آپریٹنگ ایکسپینسز جس میں کہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز لیس ہو رہے ہیں, سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینسز لیس ہو رہے ہیں, تو ہمارے پاس پروفٹ فرام آپریشنز آ گیا. اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہم ادر انکمز کو اور لیس کر رہے ہیں فائنینشیل ایکسپینسز کو. ہمارے پاس پروفٹ بفور ٹیکس کی فگر آ گئی, اور پھر اس میں سے ہم انکم ٹیکس کو لیس کر رہے ہیں تو ہمارے پاس پروفٹ آفٹر ٹیکس کی اماؤنٹ آ گئی. اب ہمارے پاس پروفٹ آفٹر ٹیکس آ گیا. آپ کو یاد ہے ہم نے پارٹنرشپ اسٹائل آف بزنس میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ بنائی تھی, دیٹ از یس پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ. اسی طرح سے اب کمپنی اسٹائل آف بزنس میں بھی ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنانے کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, اسے کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی. یہاں پر آپ کو فی الحال میں سادہ والی اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی شو کرنے لگا. یہ کیا ہے کہ پچھلے سالوں کے جو پروفٹس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, ریٹینڈ پروفٹس, اس میں اس سال کا پروفٹ آفٹر ٹیکس شامل کر لیا جائے, اور اس میں سے ڈیویڈنڈ پیڈ جو ڈیورنگ دا ایئر ہم نے ڈیویڈنڈ پے کیا اس کو مائنس کر دیں, اور ٹرانسفر ٹو ریزروز اس میں سے مائنس کر دیں, تو ہمارے پاس ریٹینڈ پروفٹ آ جاتا ہے جو کلوزنگ ڈیٹ کو ہے. اور یہ وہ ریٹینڈ پروفٹ ہے, یاد رکھیے گا, جو کہ ہم نے بیلنس شیٹ میں شو کرنا ہے ریونیو ریزروز کے طور پر. یعنی کہ اس میں سے اب سارے کے سارے ریزروز جو ہم نے ڈیورنگ دا ایئر کریٹ کیے وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں, اور اب یہ خالص ہمارے پاس ریٹینڈ پروفٹ, ان اپروپریٹڈ پروفٹ پڑا ہوا ہے. فالوڈ؟ لے جناب, یہ میں نے آپ کو 3 اسٹیٹمنٹ کے فارمیٹس شو کیے ہیں, جس میں بیلنس شیٹ, جس میں انکم اسٹیٹمنٹ, اور جس میں اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی موجود ہے.
آپ نے ان تینوں کو گو تھرو کرنا ہے اور نیکسٹ انشاء اللہ تعالی لیکچر میں یہ چیزیں آپ کو یاد ہوں، مجھے نہیں پہلے سے آپ نے کئی سالو کر رکھے سوائے اس کے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کے. انشاءاللہ تعالی پریکٹس اس کی ہم کریں گے اور اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی. مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.